یعنی گستاخوں کو مارو، چھوٹی بچیوں کی شادی، عورتوں کی پٹائی. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ایک چیز کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں عورتوں کو مارنے کے حوالے سے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اجازت ہے تو میں بات کر سکتا ہوں؟ جی ضرور ضرور. وہ مجھے بتاتے ہیں یار یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے، یعنی میں آج کی اپنی سویلائز سوسائٹی کے اندر بیٹھی ہوئی بچی کو بھی یہ کتاب کیسے پیش کروں کہ جس کے اندر تمہارے خدا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے، اور یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، قرآن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. چلیں وہ تو جو میرا مکالمہ خدا سے ہوگا اس کو ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں ابھی. لیکن تو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہم تک غلط مذہب پہنچایا پچھلے 1400 سال سے، رسول اللہ صحابہ کرام کی وفات کے بعد، کیونکہ جو بھی آپ کو بتایا جتنوں نے بھی جیسی بھی جو بھی میتھڈولوجی اپنائی، انہوں نے ہم تک غلط اسلام پہنچایا، تو کیا ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیونکہ رسول اللہ کی وہ بھی حدیث ہے کہ میرے سے جس نے جھوٹ باندھا، چلے انہوں نے جھوٹ نہ باندھا ہو امام بخاری وغیرہ نے، لیکن ان کو غلطی ہی لگی ہو، لیکن اس کے کانسیکوینس یہ نکلے کہ ایک غلط اسلام، وی کین بوتھ اگری کہ اس وقت جو 99% جو اسلام فالو کیا جا رہا ہے، وہ جو اللہ کا جو انٹینٹ تھا یا اس کی جو اسلام کی جو اصل اسپرٹ تھی وہ اس کے خلاف ہے. یعنی گستاخوں کو مارو، چھوٹی بچیوں کی شادی، عورتوں کی پٹائی، مرتدوں کو مارو، جہاد کرو، دنیا پہ قبضے کرو، جو بھی. تو اس کا حساب ان بابا جی سے لیا جائے گا جو پھر انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ بابوں نے غلط کام کیا، کیا یہ سارے جہنمی ہیں پھر؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیشہ فیصلہ کرے گا انسان کی نیت اور محرکات پر. علم کی غلطی اگر آپ نے نیک نیتی سے کی ہے تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود ہم اس کو اجر دے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کا محرک، اس کے پس منظر میں یہ چیز نہیں تھی. ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں، آپ یہ دیکھیے دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، دین کو ایک طرف رکھیں، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، ایک نقطہ نظر پیدا ہو جاتا ہے جب وہ بڑی شخصیات پیدا کر لیں، پیغمبر کے زمانے کے قریب بھی ہوں، اور پھر خود ہماری جو ملت ہے اس میں پہلے دن جس زمانے میں وہ ظہور پذیر ہوئی، کو دنیا میں جمہوری نظام تو تھا نہیں، بادشاہتیں تھیں، ان نقطۂ نظر کو دوام ملتا ہے، استمرار ملتا ہے، وہ کبھی چیلنج ہی نہیں ہوتے. یعنی اس وقت جس طریقے سے اسلام کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ ممکن بھی تھی 1000 سال پہلے؟ بھئی 1000 سال تک ہماری گلوری ایسی تھی دنیا میں کہ کوئی زبان کھولتے ہوئے ڈرتا تھا، اور پھر جو سامنے کے لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ جن چیزوں کو اپنائے ہوئے تھے وہ کوئی علم و استدلال کی بنیاد پہ اپنائے ہوئے تھے. یعنی مسیحی اقوام تھی جن سے 1000 سال ہمارا مقابلہ رہا، انہوں نے کیا ان چیزوں کو انہوں نے خود اپنے دین کے اندر جو انحرافات پیدا کر لی، شریعت کو منسوخ کر دیا، جو پیغمبر توحید کا علم لے کر اٹھا تھا اس کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کفارے کا عقیدہ اس سے جوڑ دیا. تو یہ سب چیزیں زمانے کی تبدیلی سے پیدا ہوتی ہیں. یہ جو پچھلے 200 سال ہے یہ عصر حریت ہے، ایج آف فریڈم، اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ. اس میں سوالات پیدا ہوئے. اب جب یہ سوالات پیدا ہوئے ہیں تو جو لوگ اس زمانے میں خدا کے دین کو پڑھ رہے ہیں ان کا وہ جواب دیتے ہیں اپنے علم اور استدلال کی بنیاد پر. تو جن لوگوں نے اس پر غور و فکر کیا اللہ تعالیٰ ضرور ان سے پوچھے گا. یعنی میرے نزدیک یہ جتنے لوگ اس وقت صرف اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے ایک بات کہہ دی تھی آج ہماری یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کام مت کرو، تو بالکل اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، ضرور بضرور پوچھے گا. اور قیامت میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہود کی مثال دے کر، کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج یہ ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیتے ہوئے متنبع کیا. یہ جب بھی میں کتاب دیتا ہوں یہ ہوتا ہے اگلی قوموں کے ساتھ کہ اس کے اندر ایک پروہت پیدا ہوتے ہیں، ان کے فریسی پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنا حلال و حرام کا سسٹم بناتے ہیں. تو اللہ نے تو اس قوم کو جو پیچھے گزری ہے وہ اسی کی منتخب قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو معزول اس کی بنیاد پر کیا اور مسلمانوں کو یہ بتایا. میں نے قرآن مجید کو پڑھ کے کوئی 15 کے قریب یہود اور نصارہ جو پیغمبر سے پہلے کی اقوام تھیں ان کے جرائم متعین کیے ہیں، اور ان جرائم کو میں نے لکھا. آپ ان میں سے یہود اور نصارہ کو ہٹائیں اور آج کے دور کے مسلمان لگا لیں، سب کے سب جرائم ان میں پائے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس وقت کتاب ان کو دے رہا بتا رہا ہے کہ تم ایسے ہو جاؤ گے. پچھلے ہو گئے تھے ایسے، جن کو میں کتاب دیتا ہوں وہ الزام میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں تو اب وہ خدائی فوجدار ہیں، وہ لوگوں کے کفر و شرک کا فیصلہ کریں گے، وہ حلال و حرام کہیں گے، اللہ کے چھوڑے کو اپنے کو حرام حلال کر دیں گے. تو اللہ نے بتایا وہ دین میں افترا پیدا کریں گے، وہ بدعتیں پیدا کریں گے، وہ شرک پیدا کریں گے، انحراف پیدا کریں گے. یہ سب کچھ تم بھی کرو گے، اس سے باز رہنا.
تو یہ سب کچھ ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے حساب و کتاب ہوگا، علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر لوگوں سے سوال و جواب بھی ہوگا۔ جہاں قلت علم، قلت تدبر ہوگا وہاں لوگوں کو رعایت ملے گی۔ جہاں پر قبول حق کی رکاوٹوں میں انہوں نے بزرگوں کی باتیں اپنائی ہوں گی، استکبار اپنایا ہوگا، وہاں پر جزا و سزا بھی ملے گی۔ ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ایک چیز کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں، عورتوں کے مارنے کے حوالے سے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں، اجازت ہے تو میں بات کر سکتا ہوں؟ جی جی ضرور ضرور۔ دیکھیے ہمارے ہاں، میں جس وقت دنیا میں جہاں جاتا ہوں، جدید پڑھے لکھے لوگوں سے ملتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں یار یہ تمہارے خدا کی کتاب ہے۔ یعنی میں آج کی اپنی سویلائز سوسائٹی کے اندر بیٹھی ہوئی بچی کو بھی یہ کتاب کیسے پیش کروں کہ جس کے اندر تمہارے خدا نے یہ لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے۔ تو میں ان سے پلٹ کر کہتا ہوں کہ ذرا اس کتاب میں اس رائے کو خود اس کے کانٹیکسٹ میں کھول کے دیکھ لو، کیا وہ یہ بات کر رہا ہے جو بات تم سمجھ رہے ہو؟ اور اگر وہ یہ بات نہیں کر رہا تو بھائی پھر جو بات وہ کر رہا ہے پہلے اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں تو رکھو، اس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ تو پرکھو، اگر وہ غلط ہے تو اس کو وہاں بھی ریفیوٹ کرو۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر ہمیشہ نیوسنس اور سرکشی یہ قابل سزا جرم رہا ہے۔ انسانوں نے جس وقت سوسائٹی میں رہنا شروع کیا اس وقت سے لے کر آج کی متمدن ریاستوں میں اگر آپ سرکشی اختیار کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس پر سسٹم ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ وہ کانسیکوینسز اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوتے ہیں، وہ کانسیکوینسز معاشرے کے لیول پہ بھی ہوتے ہیں۔ خود انسانوں نے جو ورلڈ آرڈر بنایا اس میں مرد باہر جاتا تھا، کما کے لاتا تھا، خاندان کا سربراہ بنتا تھا، عورت شادی کر کے آتی تھی، اس کو طلاق دے کے کبھی چھوڑ دیتا تھا، کبھی رکھ لیتا تھا، تو وہ بریڈ ونر تھا، وہ خاندان کا سربراہ تھا۔ اللہ نے اس صورتحال کو جو زمین پہ پہلے سے موجود تھی اس کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ یہ جو ادارہ تم نے بنایا ہے یہ خاندان کا ادارہ اتنا ناگزیر ہے کیونکہ کل بچہ پیدا ہو جانا ہے، اور بچہ پیدا ہوگا تو اس کی پرورش ہوگی، نگرانی ہوگی، پرداخت ہوگی، اٹھا کے پھینک تو نہیں سکتے۔ اور خدا یہ کہتا ہے کہ میری جو پوری اسکیم ہے کہ بھائی دنیا میں بندے پیدا کرنے ہیں پھر امتحان کرنا ہے، وہ سب خراب ہو جائے گی، کیونکہ بچے تو پل کے بڑے نہیں ہو سکتے، شعور کی عمر کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس خاندان کے ادارے کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس میں اگر کوئی عورت سرکشی پر اتر آتی ہے تو یہ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، وہ خاندان کو اگر توڑ، سرکشی اس کا مطلب نہیں ہے نمک مرچ کم ہو گئی، یہ شوہر کی بات نہیں مانی، شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو یہ بھی ایک جرم ہے۔ اس جرم کی سزا دین نے تجویز نہیں کی کہ مرد دیں گے، مرد ہمیشہ سے دیتے چلے آئے ہیں، آج بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان جدید ریاستوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، عورتیں بھی دے رہی ہوتی ہیں، مرد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک نارم تھا۔ قرآن نے اس موقع پر کہ جب خاندان ٹوٹ رہا ہے اپیل کی کہ بھائی اس خاندان کو بچا لو، اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو سرکشی کو روکنے کے لیے اس کے اندر ایک ترتیب بتا دی کہ یہ مت کرو کہ اٹھ کے مارنا دھاڑنا شروع کر دو، سب سے پہلے تم اس کو تلقین کرو، نصیحت کرو کہ اس خاندان کو نہ توڑو، یہ بچے برباد ہو جائیں گے، اگر تم سرکشی پہ اتری ہوئی ہو تو اس سے یہ نقصان پہنچے گا۔ اگلی بات بتائی کہ اس سے بستر الگ کر لو تاکہ کوئی نفسیاتی طور پہ اس کو احساس ہو۔ اس سے اگلی بات بتائی کہ دنیا کے اندر ڈسپلن کرنے کے لیے جو کام سوسائٹی کرتی ہے وہ شوہر بھی کرتے چلے آ رہے تھے، وہ کام کر کے بھی اگر بچا سکتے ہو خاندان کا ادارہ تو اس کو بچا لو۔ اپیل کی قرآن مجید نے، آپ سب اٹھا کر کہیں کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، قرآن کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے عورت کے ساتھ تینوں معاملے نہیں کر رہے، نہیں نپٹی، سرکشی کر رہی ہے، طلاق دے کے چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیں، قرآن مجید کو کوئی اصرار نہیں ہے۔ اس نے صرف جو کچھ سوسائٹی میں موجود تھا اس کو متوجہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ بھئی یہ کام بھی کر سکتے ہو تو اس کی تادیب کر کے، اس کو فزیکلی اگر ڈسپلن کر کے روک سکتے ہو تو گھر کو روک لو۔ یہ بات قرآن مجید نے کہی، جن کو کہی ان کی سوسائٹی میں کوئی عدالتیں نہیں، کوئی پولیس نہیں، ان کو تو خود قرآن مجید نے کہا تمہارے یہاں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو معاشرہ اس کی مدد کرے مقتول کی کہ وہ بدلہ لے لے جا کر۔ تو جن لوگوں کو کہیں وہاں پر کوئی سسٹم نہیں، ریاست نہیں، نظم نہیں، معاشرہ نہیں، پولیس نہیں، انفرادی طور پر لوگ یہ کام کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ قرآن نے انیشیٹ کیا، نہ مارنے کی ترغیبیں دیں، انسان یہ کرتے چلے آ رہے تھے، فزیکل ڈسپلن کرتے ہیں۔ خود جدید ریاستیں بچوں کے باب میں والدین کو تھوڑی بہت اتھارٹی دیتی تھی ہیں، سوء استعمال ہوتا ہے تو روک لیتی ہیں، تو آپ قانون بنائیے اور یہ لکھ دیں کہ آج کے بعد کوئی شوہر اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا۔ قرآن کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، قرآن کا کہیں یہ مدعا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو مار دینا۔ خود پیغمبر نے بتایا کہ اس زمانے کی رعایت سے بھی اگر آپ نے فزیکلی ڈسپلن بھی کرنا ہے، تعدیب بھی کرنی ہے، تو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ جس کا نشان پیدا ہو جائے۔
تو یہ قرآن کا پرسپیکٹو ہے. اب قرآن سے اس کو پڑھو نا جا کر. مسلمان معاشروں میں اگر ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کسی داڑھی رکھے ہوئے مولوی سے سنتے ہو اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہو تو یہ بڑی بددیانتی ہے. قرآن مجید کا نیریٹو خاص کانٹیکسٹ میں، خاص زمانے میں، جس زمانے میں لوگوں کو یہ اختیار سوسائٹی قتل کے معاملات میں دے رہی ہوتی تھی، وہاں پر یہ اختیار ان کے پاس موجود تھا، اس کو استعمال کرنے کی اپیل کی کہ خاندان بچ جائے. نہ ہمارا مذہب اس کی ترغیب دیتا ہے، نہ اس کی تائید کرتا ہے. لیکن بڑا لیزی سولوشن ہے نا حسن بھائی. اس طرح تو بہت سے آرگومنٹ اور بھی بڑی چیزوں کے بارے میں بنائے جا سکتے ہیں کہ شراب بھی تھی، لونڈی بازی بھی تھی، غلام بھی تھی. I'm sure کہ آپ کا غلاموں کے اوپر بھی یہی آرگومنٹ ہوگا. لیکن زمانے کا آرگومنٹ قرآن کے اوپر اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ تمام زمانوں کے لیے تمام حجت ہے. یہ سب لوگوں کے لیے ایک گائیڈنس ہے فار آل ایٹرنیٹی. اس کے اندر کوئی اسپیشل بات ہونی چاہیے تھی. فار ایگزامپل اب ہم نے انسانی معاشروں میں ہم نے دکھا دیا ہے کہ اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو اس کی کچھ سزائیں دی جائیں گی، اور دوسری بے تحاشا ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی جہاں پہ رسول اللہ کے پاس بیویاں لائیں اپنی شکایات کہ میرا خاوند مارتا ہے. اس میں رسول اللہ نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس کو بڑا اچھا عمل کہا، لیکن انہوں نے طلاق کا ریکمنڈیشن بھی دی. تو یہ جو ایک سٹیپ ہے، اب اگر میں عورت ہوں، فرض کریں جو مرضی میرے اندر سرکشی ہو یا نہ ہو یا جو بھی، میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ انسانی سوسائٹی کو آگے لے کے جانے کا، کیونکہ میں نے اپنے جسم پہ تشدد میں نے تو برداشت نہیں کرنا. یعنی کوئی بھی انسان اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. تو یہ اس کے پیچھے کہنا کہ میں نے فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے یہ اس وقت کا ایک نارم تھا، یہ تھوڑی سی اسٹریچ نہیں لگتی آپ کو؟ جی میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے آپ نے 2-3 الفاظ اختیار کیے. تشدد کہیں زیر بحث نہیں ہے. آج ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے اندر بھی آپ اگر یہ لکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسپلن کرنے کے لیے کیا کسی حد تک فزیکلی تعدیب کر سکتے ہیں، تشدد اور وائلنس بالکل الگ چیز ہے. بھئی میں امریکہ میں رہتا ہوں، میرے چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، ٹوئنز ہیں. مجھے کبھی کبھی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے الگ کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی تنبیہ بھی کرنی پڑ جاتی ہے، کبھی کبھی کان کے اوپر ہلکی سی چٹکی بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے. یہ زندگی کی ریئلٹیز ہیں. ان کو مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے یہاں کا لا نہیں روکتا کہ آپ ڈسپلن کرنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن کیسے ڈسپلن کریں گے بیوی کو؟ جی میں اگلی بات کرتا ہوں. اس سے آگے بڑھ کر میں مار دھاڑ شروع کر دوں، میں مثال کے طور پر اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤں، اس کا خون نکل، یہ تشدد ہے، یہ وائلنس ہے. اس کو کوئی جائز قرار نہیں دیتا. جس وقت ان معاشروں میں بھی، میں اس پر بھی آتا ہوں کہ قرآن مجید زمانے سے کیسے بات کرتا ہے. قرآن کا ہر حکم مبنی بر ریزن ہے. ریزن پایا جائے گا تو عمل درآمد ہوگا، ریزن نہیں پایا جائے گا تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ قرآن مجید نے مرد کو بعض اختیارات دیے فیملی سسٹم میں. کیوں دیا؟ آگے ریزن بتایا، بما انفقوا من اموالہم، پیسہ خرچ کرتا ہے. کسی سوسائٹی کے اندر عورتیں سربراہی کے مقام پر آ جائیں، نان نفقے کی ذمہ داری لینا، دین کا اصول تبدیل ہو گیا. دین قیامت تک ہے ود ریزن پایا جائے گا تو اخلاقی اصول پیدا ہوں گے. اس صورت میں آپ جب میرے پاس آئیں گے نا کہ عورت نے بھائی گھر سنبھالا ہوا ہے، تو میں شوہر کو کہوں گا اس کی تابعداری کرو، اطاعت کرو، اخلاقی تقاضا ہے. تو مگر فیملی سسٹم بھی تو چینج ہو جائے گا نا، جو ابھی آپ نے کہا کہ فیملی سسٹم، تو فیملی سسٹم بھی بدل گیا تو نہیں. فیملی سسٹم کو چینج کرنا چاہتا ہے دنیا میں تو کر دے، مجھے کیا پرابلم ہے؟ کوئی کرنا چاہتا ہے. عورت کو اگر اختیار، یہ ہم نے ویسٹ میں دیکھا ہے کہ عورت کو جب اختیار ملتا ہے تو ڈیورس ریٹ اوپر جاتا ہے، ہم نے دیکھ لیا. وہ تو کانسیکوینسز ہیں. وہ جب فطرت کے خلاف آپ جو بھی کام کریں گے الگ موضوع ہے، اس پر میں آ جاتا ہوں. لیکن ہم اصولی بات پہلے پوری کر لیں. آپ نے کہا تھا کہ اس میں یہ جو آرگومنٹ ہے کہ بھی عورت کو مثال کے طور پر آپ نے، میری بیوی گھر چھوڑ کر اگر جا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے لوگوں کے اندر لو مومنٹس آتے ہیں، لوگوں کے اندر ریئیکشنری مومنٹس آتے ہیں. بسا اوقات مجھے کسی موقع پر اگر ہاتھ پکڑ کے اس کو روکنا ہے اور میں روک کر اس کو زبردستی صوفے میں بٹھا لیتا ہوں، اس کو آپ وائلنس نہیں کہتے یار، اس کو آپ تشدد نہیں کہتے. یہ وہ چیز ہے جو وہاں زیر بحث ہے. فَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا شروع کر دو. ہر چیز اپنے کانٹیکسٹ میں زیر بحث آتی ہے. اس کو خود پیغمبر نے واضح کیا کہ یہ اس پس منظر میں نہیں. اور میں تو اگلی بات آپ سے کرتا ہوں نا، عورت اگر یہ کہتی ہے جو آپ نے بات کی کہ میں نے ٹھیکہ لیا بھائی میں نہیں رہتی اس کے ساتھ، تو آپ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی لا بنائیے آپ نا. یہ تو جس زمانے میں قرآن بات کر رہا ہے، اس وقت قرآن نے تو ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرنی ہے. آج بھی لا بنتا ہے. یعنی آپ اگر فیملی سسٹم کو ڈسٹروائے کرتے ہیں اس طریقے سے، آپ بطور ماں کے آپ ڈرگ یوزر بن جاتی ہیں. یہاں کی عدالتیں پکڑ کے آپ کو جیل میں ڈالتی ہیں. آپ نے فیملی سسٹم کو برباد کیا. آپ کو چھوٹے بچے کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہوتی.
کیونکہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو سرکشی جب آپ اپناتے ہیں، سسٹم کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، اور میں تو اس سے آگے بات کرتا ہوں، ریزننگ کی بنیاد پہ قرآن نے بات کی ہے. ریزننگ پائی جاتی ہے، شوہر یہ کام کرے سرکش ہو جائے تب بھی سوسائٹی اس کو سزا دے سکتی ہے. تو قرآن کی ہر ہدایت مبنی بر ریزن ہے. قرآن کو کوئی اصرار نہیں ہے کہ اس نے جو اوضاع مقرر کر دی ہیں تم نے لازمی، مثال کے طور پہ قرآن مجید نے کہا بھی عدت گزارو، طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 پیریڈز گھر میں بیٹھا، اس کی ریزن بتائیے آگے تاکہ پتہ چل جائے پیٹ کے اندر کیا ہے. وہ جس کا بچہ ہے وہ فیصلہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ طلاق لے کے تم چلی گئی، دوسرے دن شادی کی، بچہ ہو گیا، پچھلا والا کہہ رہا ہے میرا، اگلا والا کہہ رہا ہے میرا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ بچے کی سسٹم کو ختم کر دیں کیونکہ اب تو ہمیں ڈی این اے سے پتہ چل جائے گا، تو اب عورت کو 3 پیریڈ سائیکل ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو ہم تو یہ کہتے ہیں، ہم تو یہ قرآن کی ریزننگ کی بنیاد پہ کہتے ہیں. بھائی قرآن مجید نے تو خود اس کو عمل کر کے بتا دیا کہ اگر اگلے دن بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عدت ہے ہی نہیں. خود قرآن نے بتا دیا، یہاں تک بتا دیا کہ نکاح کے بعد بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا تو عدت ہے ہی نہیں، اپلائی کر کے بتا دیا. تو کبھی یہ قرآن کے اندر ہے، یہ دونوں چیزیں قرآن کے اندر ہیں. تو اسی کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو بھی حکم دیتا ہے، کبھی ٹھنڈے دل و دماغ سے طالب علم بن کے ہم قرآن مجید کے پاس جائیں تو صحیح، بعد میں اس کو ریفیوٹ بھی کریں گے، اس کو رد بھی کریں گے، لیکن پہلے سمجھیں کہ وہ بات کیا کرتا ہے. وہ ریزننگ کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. مثال دیتا ہوں ایک اور، میں آپ کو آگے بڑھ کے مثال دیتا ہوں. قرآن مجید نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں، ریزننگ کی بنیاد پہ کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ بلحاظ منفعت قوم تم سے قریب تر ہے، اس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن جہاں ریزن نہیں پایا جاتا، ایک بیٹا ہے اس نے باپ کی کوئی خدمت ہی نہیں کی سرے سے، تو وہ آ جائے جی باپ کے مرنے پہ پوری زندگی منہ نہیں لگایا جائیداد لینے کے لیے، دین کہتا نہیں ملے گی اس کو، ریزن نہیں پایا جاتا. آپ آگ کر دیں اس کو، ریاست فیصلہ کر سکتی ہے، قرآن کا مقرر کردہ حصہ اس کو نہیں دیا جائے گا، مبنی بر ریزن ہے. تو قرآن کی ہدایت ہر زمانے کے لیے ہے اگر ریزن پایا جاتا ہے. ریزن نہیں پایا جاتا تو میں قرآن کی ہدایت اس پر نافذ نہیں کر سکتا.